بدبخت ہیں وہ لوگ، اندھے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وصال کے بعد فیض بند ہو گیا، معاذ اللہ ان کی قبر ہو گئی، زندہ نہ رہے۔ بدبختو تم زندہ نہ رہو، مصطفیٰ کو مردہ سمجھنے والو، مصطفیٰ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہیں گے۔ حضور کا فیض آج بھی جاری ہے، ان کا فیض ابو بکر و عمر کو جیسے ملتا تھا، فرق یہ ہے وہ بلا حجاب پاتے تھے، اب امت کو پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں۔ اب آ جائیں جی ہمارے جو ممدوح ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، جب بڑھاپے میں پھر سامنے آ گئے ہیں۔ ایک ان کا کلپ بڑا وائرل ہے، نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے گالیاں دی ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کس کو یہ گالیاں دے رہے ہیں۔ امت میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کی زندگی میں مردہ نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے جو نبی اسلام کی موت ہوئی اسی کا انکار کر رہے ہیں نا۔ جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان لوگوں کو ٹانٹ کروا رہے ہیں جو دنیا سے نبی اسلام کی موت کے قائل ہیں۔ تو دنیا سے موت کے قائل تو سارے ہی ہیں، پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قائل نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ آخرت میں مردہ کہنے کی بات کہہ رہے ہیں تو وہ تو کوئی نہیں کہتا، ہمارا تو جھگڑا ہی ہے کہ آخرت کی زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کے حضور زندہ ہے، سورۃ البقرہ۔ اور سورہ آل عمران میں آیا کہ ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے، بلکہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا کہ آپ نے شہداء کو مردہ نہیں کہنا۔ کیا صحابہ کرام نے اس آیت کا یہ مطلب لیا تھا کہ جب کوئی صحابی فوت ہو جاتا تھا تو دوسرا صحابی کہتا تھا کہ یہ مرا نہیں ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، اس کو غسل نہیں دینا، اس کو کفن نہیں دینا، اس کو دفنانا نہیں ہے، اس کی قبر نہیں بنانی؟ کیا کسی صحابی نے یہ رزلٹ نکالا؟ بالکل ایسا نہیں ہوا۔ ایون نبی اسلام کو غسل دیا گیا ان کے مبارک کپڑوں میں، ان کا بھی جنازہ ہوا۔ یہ بھی کتنا پبلک میں جھوٹ مشہور کیا ان ظالموں نے، ان کو اللہ پوچھے، رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے انہوں نے کہ جی نبی اسلام کا جنازہ ہی نہیں ہوا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، وفات النبی کے اوپر پورا ایک الگ سے چیپٹر امام نسائی نے لکھا ہے سنن نسائی الکبریٰ میں، وہ الگ سے پرنٹ ہو چکا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ نبی اسلام کے جنازے سے متعلق، آپ کے غسل سے متعلق ساری احادیث ایک جگہ جمع کی ہیں، اس کا نام ہی ہے وفات النبی، اس میں پوری حدیث موجود ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ نبی اسلام کا جنازہ جو ہوا اس میں کوئی امام نہیں تھا، وہ امام شافعی کا قول ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں امام بیہقی نے نقل کیا کہ یہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کو پروٹوکول دیا کہ ان کی میت کی موجودگی میں کوئی امامت نہ کرے، سب اپنا اپنا جنازہ پڑھتے تھے، 4 تکبیرات پڑھتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، دعا، سب کچھ ہوا، سب نے جنازہ پڑھا، 3 دن تک جنازہ ہوتا رہا۔ اچھا اب حیران کن بات آپ دیکھیں، ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں جنازہ نہیں ہوا، دوسری طرف جب شیعہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر عمر نے نبی اسلام کا جنازہ نہیں پڑھا، تو یہی بریلوی ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں نہیں پڑھا ہے تو اسی طرح جنازہ ہو ہی نہیں۔ لو سامو کتنے گیا دماغ میرا، دیکھو تو دماغ کدے نہیں اتنے جانا۔ یہ بریلوی آپ کو بتاتے ہیں جنازہ ہی نہیں ہوا، اور جب شیعہ کہتے ہیں کہ جی سب نے جنازہ پڑھا، حضرت ابو بکر عمر نے نہیں پڑھا، تو کہتے ہیں نہیں انہوں نے نہیں پڑھا سی، انہوں نے پڑھا نہیں تو اسی طرح جنازہ ہی نہیں ہوا۔ کیسے بلنڈر کرتے ہیں یار یہ۔ میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے 2016 میں، وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسئلہ 163۔ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا اگر میں وہ ساری احادیث ڈسکس کروں۔ بہرحال اس کی طرف واپس آئیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے میں پوچھوں گا، یہ جو آپ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ، یہ آپ کو پتا ہے آپ کس کو گالی دے رہے ہیں؟ اس امت کے ٹاپ کے ولی کو، سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کو یہ گالی دے رہے ہو تم۔ انہیں یہ ساری آیات پتا تھی کہ شہداء زندہ ہیں اور شہداء سے اعلیٰ درجے کی زندگی انبیاء کی ہے، لیکن انہوں نے رسول اللہ کی میت کے اوپر کیا خطبہ دیا؟ وہ صحیح بخاری میں رپورٹ ہوا ہے، کم از کم 4 جگہ پہ تفصیل کے ساتھ آیا صحیح بخاری کے اندر۔ اور ہماری ماں سیدہ عائشہ کی حدیث صحیح بخاری میں وہ اس عقیدے کو بالکل کھول کر بیان کر دیتی ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ہمارے عقیدے کی سپورٹ میں ہیں۔ پہلے میں سیدہ عائشہ کی وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو بخاری میں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی اسلام کے بالکل آخری دن چل رہے تھے، بالکل آخری وقت قریب تھا، اور نبی اسلام بار بار دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، نبی اسلام بول بھی نہیں سک رہے تھے کمزوری کی وجہ سے، آپ نے اشارہ کیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک بڑی پسند ہے، اور بیسیکلی اس وقت مسواک کر کے نبی الاسلام نے کیا حاصل کرنا تھا؟ یہ حاصل کرنا تھا کہ امت کو دانتوں کی صفائی کے اوپر آمادہ کیا جائے۔
تو وہ کہتی ہیں مسواک دی تو مسواک سخت تھی، نبی اسلام نے چبانے کی کوشش کی، نرم کرنے کی، لیکن کمزوری کی وجہ سے آپ چبا نہیں سکے، تو مجھے دی اور میں سمجھ گئی کہ آپ کا اشارہ کیا ہے، تو میں نے اپنے دانتوں میں اسے چبایا، صحیح طریقے سے نرم کیا، پھر نبی اسلام کو دیا، آپ نے مسواک کی۔ اور پھر اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت سے پہلے آپ کا لعاب دہن مبارک اور میری تھوک کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، یعنی جب نبی اسلام نے پہلی دفعہ دیا تو وہ منہ میں چبا چکے تھے نا، تو آپ کا لعاب دہن سیدہ عائشہ کے منہ میں آیا، اور پھر جب سیدہ عائشہ نے چبایا تو ان کا لعاب دہن نبی اسلام کے منہ میں آیا، اور یہ بالکل آخری دن کی بات ہے، اور اس میں الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ یہ سعادت مجھے اس دن حاصل ہوئی جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ یعنی اما عائشہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اسلام دنیا سے جا چکے ہیں، اور کس زندگی میں زندہ ہیں؟ آخرت کی۔ اب آ جائیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ۔ نبی اسلام کی وفات ہوئی، سیدنا عمر نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، جو کہے گا کہ نبی اسلام فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب تک رومنز اور پرشینز کو اللہ تعالیٰ مفتو نہیں کرتا مسلمانوں کے ہاتھوں، نبی اسلام دنیا سے نہیں جائیں گے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام عارضی طور پر کوئی طور پر گئے تھے، واپس آ گئے تھے، نبی اسلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں واپس آ جائیں گے۔ سیدنا ابوبکر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، کفن مبارک ہٹایا، ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ یعنی یہ جو عمر کو وہم لگا یہ غلط ہے، ایک موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی ہے، اب دوبارہ سے آپ نے دنیا میں آ کے دوبارہ نہیں جانا۔ پھر آپ مسجد نبوی میں آئے، ظاہر ایڈجسٹنٹ تھا وہ حجرہ، ممبر پر چڑھے اور کہا کہ عمر کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ لوگ حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے، یہ حضرت ابوبکر کا ہی حوصلہ تھا اتنے مشکل وقت میں اپنے اعصاب کے اوپر قابو رکھنا، یہ نبی اسلام کی تربیت تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد اور دروشی پڑھنے کے بعد جو پہلا جملہ بولا نا، وہ ایسا جملہ ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فارغ ہو چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب یہ گالیاں آپ حضرت ابوبکر کو دیتے ہو۔ پہلا جملہ انہوں نے پتا کیا بولا؟ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ مات وفات کر گئے، وصال فرما گئے نہیں، مات۔ ومن یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے۔ تو کہا کہ محمد مر گئے، یہ کہتے ہیں جی نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ، تو یہ تم ابوبکر کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہو؟ بدبختوں، خود سے عقیدے بناتے ہو اور پھر امت کو ان عقیدوں کا پابند کرتے ہو اور پھر گالیاں نکالتے ہو، اور تمہیں پتہ نہیں گالیاں کہاں جاتی ہیں۔ اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کون سا صحابی رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ بتائیں مجھے، کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ فرضی جملہ بول دیا تاکہ عقیدہ کلیئر ہو جائے، ورنہ محمد رسول اللہ نے ایک اور عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر نبی الاسلام نے اپنی امت کی تربیت نہ کی ہوتی۔ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ نبی الاسلام نے فرمایا، وہ بھی بخاری میں ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح کرسچنز نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ میں کہتا ہوں نبی الاسلام کے مبارک درخت کا پھل ہیں سیدنا ابوبکر کے، آپ کی میت کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھا جا رہا، توحید بیان ہو رہی ہے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یار صحابہ کے دل دکھے ہوئے ہیں، وہاں تو آیت پڑھنی چاہیے تھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 1.25 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھو۔ نہیں، ان کو پتا تھا کہ میں اس وقت ان کا عقیدہ درست کروں۔ اب مجھے بتائیے کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد مر چکے؟ فرضی جملہ۔ لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے جملہ کہاں سے بول دیا کہ جی بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ جی جہاں سے حضرت ابوبکر نے یہ جملہ بولا، جب تم کہو گے کہ اس بابے نے سمندر روکا ہوا ہے تو ابوبکر کے غلام کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، سمندر کون روک سکتا ہے؟ ہاں، حضرت ابوبکر نے یہ بات کہاں سے نکالی کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے محمد مر چکے؟ کسی آیت حدیث میں نہیں ہے، نہ کسی صحابی نے حضور کی عبادت کی ہے۔ فرضی جملہ، اس کا مطلب ہے کہ فرضی جملہ بول کر عقیدے کو سمجھانا کس کی سنت ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لہذا انجینئر صاحب صدیقی ہیں، میرے صدیق صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، دبو انہوں جلدی عقیدے تو ہم دس کے گئے۔
فرضی جملہ بولا, کوئی آیت حدیث بیان نہیں کی, فرضی جملہ بولا, اس کے بعد آیت پڑھی. انجینئر صاحب تو اس سے بھی بہتر طریقے سے بیان کرتے ہیں. میں پہلے آیت حدیث بیان کرتا ہوں, بعد میں جملہ بولتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے جملہ بولا, بعد میں آیت حدیث. آیت پڑھی سورہ آل عمران کی 144, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اور ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے. افئن مات او قتل, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں, یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں, حالانکہ شہید بھی عربی کا لفظ تھا, کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی تمہارا کوئی نبی کے اوپر احسان ہے, ایمان لائے ہو, اپنی آخرت کے لیے لائے ہو, دین سے الٹے قدم پھرو گے تو اپنا نقصان کرو گے. اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے, حالانکہ غزوہ احد کے موقع پر 8 سال پہلے نازل ہوئی بھی تھی. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے جب میں نے آیت سنی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور پھر کئی دن تک جب بھی کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کو ملتا تھا تو یہی آیت پڑھتا تھا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اب ڈاکٹر تعلق قادری صاحب ہو تو ساروں کے پر 295 لگا دے. صحابہ ایک دوسرے کو کیا مل کے کہہ رہے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ پڑھ کے اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کر رہے, آغاز کیا کر رہے ہیں, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے. کیا وہ اگر مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اس سے ان کو ٹھارس ملی. دوسری آیت پڑھی, انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے, تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. سورہ الزمر کی آیت نمبر 30, وہ تھی سورہ آل عمران کی 144, یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 30. عقیدہ بتا دیا امت کو, یہ ہے سیدنا ابوبکر کا عقیدہ. اب مجھے بتائیں انہوں نے جو جعلی عقیدے بنائے ہوئے ہیں, ڈھکوسلے مچائے ہوئے ہیں, خود سے چیزیں بناتے ہیں, ان میں پھر رنگ بھرتے ہیں اور پھر باقی امت کو گستاخ کہنا شروع کر دیتے ہیں. بیسیکلی یہ صحابہ اور اہل بیت کو گستاخ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو یہ عقیدے ان سے سیکھے, ہم نے گھر بیٹھ کے تو نہیں کھڑے. یہ میں بار بار جب یہ بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ لوگ ہوتے ہیں نا تو یہ محفل نعت کرتے ہیں نبی اسلام کی میت کے اوپر, اور حضرت ابوبکر کیا کر رہے ہیں, توحید بیان کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کریٹیکل موقع تھا. وہ اگر اس وقت خطبہ نہ ہوتا تو مجھے بتائیں باقی لوگوں نے محبت میں کیا کچھ کرنا تھا. آپ کو تو مٹی ملتی نہیں ہے, ان کے سامنے وہ قبر کی مٹی تھی, سب کچھ چاٹ جانا تھا انہوں نے. جی یہ بھی موجود ہے بخاری مسلم میں. نبی اسلام اپنے آخری دنوں میں بار بار اپنے چہرے اقدس سے تکلیف کی وجہ سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اما عائشہ کے الفاظ ہے بخاری مسلم میں اس حدیث کے ساتھ کہ رسول اللہ آخری وقت میں ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میری قبر کے ساتھ یہ کام نہ کرنا. اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں رسول اللہ کی بیوی آپ کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتی, یعنی حجرہ عائشہ کو میں گرا دیتی کہ ٹھیک ہے جس کی مرضی وہ اپنے نبی کی قبر کی زیارت کرے, لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ اگر قبر کو اوپن چھوڑا تو لوگ قبر پہ سجدے کرنا شروع کر دیں گے. کوئی آج کے زمانے کا بندہ ہوتا تو کہتا کہ اما جان آپ کو ٹینشن کیا ہے, شرک تو ختم ہو چکا ہے, لو سامو. اور رسول اللہ کو اگر اللہ نے گارنٹی دی تھی کہ شرک ختم ہو چکا ہے تو نبی اسلام کو بھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے تھی. شرک صرف ایک گروہ سے ختم ہوا ہے, پوری امت مشرک نہیں ہوگی, ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا جو بخاری مسلم میں آیا. باقی آج جو علی اللہ کہہ رہے ہیں, آج تو بریلوی بھی ان کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں علی اللہ والوں کے خلاف. تو بریلویوں سے پوچھنا چاہیے, میں نے یہ ایک لیکچر رکھا ہوا ہے, ایک اسپیشل بناؤں گا اس کے اوپر بھی, کہ جو علی اللہ کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ان کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب تو سیدھے سانو دسیا سی کہ شرک مک چکا ہے, تو علی اللہ جڑے کہہ رہے ہیں پھر شرک تو نہ ہویا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شرک کر رہے ہیں اور شرک تو مک چکا ہے. یار شرک کو نہیں مکیا, ہاں شرک جاری ہے. ہاں ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, وہ توحید کے بارے میں زیرو ٹالرنس رکھے گا. آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی توحید بالکل ویسے ہی ہے جس طرح نبی اسلام نے جب آنکھیں بند کی تھی اپنی امت کو وہ توحید دے کر گئے تھے. اور یہ اس امت کا خاصہ ہے. موسیٰ علیہ السلام تو 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے, 70,000 صحابہ جو ہے مرتد ہو گئے, بچڑے کو خدا بنا لیا. آج دیکھیں ہمارے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں, لیکن بالکل 24 کیرٹ سونا توحید ہے کروڑوں لوگوں کی. اس لیے تو اگلے انبیاء رش کریں گے, یہ امت توحید ہے. اور اگر آپ ایک براڈر لیول پر دیکھیں تو شرک فی ذات کے حوالے سے صرف ایک یہ نصیریہ نے خباثت کی ہے, ادروائز اللہ کی ذات میں کسی نے شرک نہیں کیا. صفات میں ضرور کیا. سارے فرقے محمد عبدہ و رسولہ ہی پڑھتے ہیں, محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, جس طرح کے کرسچنز کے اندر غلط عقیدہ آ گیا تھا.
تو یہ امت توحید ہے. تو سیدنا ابوبکر نے یہ عقیدہ امت کو بتا دیا, تو ہم تو بھئی حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے عقائد تو وہ ہیں. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ کہنا کہ نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ, تو ظالموں کیوں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہو, ان کے عقیدے کیوں خراب کرتے ہو؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو بھائی؟ اس سے نکالنا کیا چاہتے ہو؟ صحابہ اکرام کو گمراہ کہنا چاہتے ہو, انہیں گستاخ رسول کہنا چاہتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت گستاخ رسول نہیں تھے, گستاخ رسول تم ہو جنہوں نے اپنی مرضی سے رسول اللہ کی طرف غلط عقائد منسوب کر دیے. والعیاذ باللہ تعالی.